نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ بھیجا تھا، ایسے لوگوں میں، ایسی بستیوں میں کہ جو ظلم سے بھری ہوئی تھی، ہر قسم کی خرابی، ہر قسم کی گراوٹ، دنیاوی لحاظ سے بھی خالی اور اخلاقی لحاظ سے بھی خالی۔ اور دین کیا تھا؟ وہ تو پتھر پکڑا تو اس سے عبادت پوجنا شروع کر دیا، کوئی لکڑی نظر آئی اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو ہر لحاظ سے گری ہوئی قوم تھی۔ واقعات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ کیسے یعنی ظلم کی بات کی انتہا ہے کہ ایک آدمی اپنی بچی کو گڈھا کھودے اور بچی سمجھ رہی ہے کہ کوئی کھیل ہو رہا ہے، پھر اس میں اتارے، پھر اس پہ مٹی بھرے، اور یقیناً جب گردن تک پہنچی، جب چہرے تک پہنچی تو وہ روتی ہوگی، چیختی ہوگی، ابا کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اتنا سخت دل کہ بچی کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اچھا، کسی ایک آدمی، شاید اللہ رحم فرمائے آج بھی ایک آدمی دو آدمی ایسا مل جائے کہیں، لیکن وہاں تو یہ رواج تھا، یہ کرنا ہوتا تھا، ہر آدمی کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں بعض ایسے بھی تھے، کہتے تھے تمہاری ہمت نہ ہو مجھے بتا دو میں کر دوں گا۔ اور یہ ایک ان کی ظلم کی بات ہے، جس کا دل اتنا سخت ہو جائے تو باقی زندگی میں کیا کچھ نہیں کرتا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا، حالانکہ اس وقت پڑھے لکھے بھی تھے اور جن کو سمجھدار شمار کیا جاتا ہے وہ بھی تھے، روم والے، فارس والے، ان کے مالدار بھی تھے اور بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھی ان کی، اور کھانے پینا اور جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تہذیب یافتہ ہیں، تو وہ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ سمجھتے تھے۔ اور ادھر مکہ مکرمہ یہ جو عرب ہیں ان کو جاہل اور گنوار سمجھتے تھے، اور تھے بھی۔ تو یہ کچھ تھا ادھر روم اور فارس میں، لیکن مکہ مکرمہ میں یہ بھی نہیں تھا۔ یہ جو ظاہری ایک بناوٹی پھوپھا ہوتی ہے کہ میں یوں میں وہ بھی نہیں تھا، سب ہر لحاظ سے خالی تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت شروع فرمائی اور مکہ مکرمہ میں افراد پہ اور پھر مدینہ منورہ میں پہنچ کے ایک مل جل کے ایک معاشرہ بنا، اور ہجرت کے 6 سال میں صلح حدیبیہ جو ہوئی تو اس میں اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کیا میں نے تمہارے لیے کھلی فتح دی، حالانکہ وہ صلح بالکل دب کے کی گئی اور ہر شرط مانی گئی۔ کافروں نے عجیب عجیب شرطیں لگائیں، عجیب عجیب کافروں نے شرطیں لگائیں کہ ہمارا آدمی اگر تمہاری طرف چلا جائے مسلمان ہو کے تو اس کو واپس کرنا ہوگا، اور تمہارا آدمی خدا نہ خواستہ کوئی مرتد ہو جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور بہت ساری ہر بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ گیا کہ ہم نے تمہارے لیے کھلی فتح کر دی ہے۔ اور فتح کیا تھی کہ 6 سال ختم ہو رہا تھا، ادھر 13 سال مکہ مکرمہ، 6 سال مدینہ منورہ، 19 سال کی محنت میں وہ لوگ جو اتنی گراوٹ میں تھے وہ ایسے بن گئے تھے کہ ضرورت اس کی تھی کہ ماحول امن کا بنے تاکہ لوگ آ کے دیکھیں کہ یہ کہاں پہنچ گئے یہ لوگ۔
مدینہ منورہ ایسی شاندار بستی بن گئی تھی، اور اس کے افراد اور ان کا آپس کا لین دین اور ان کی معاشرت اور ان کا عدل ایسا بن گیا تھا کہ جو آئے گا وہ کہے گا بھائی میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں، ہم کیا کریں کہ ہم ایسا بن جائیں۔ اس لیے صلح میں 1400 مرد تھے جو گئے تھے عمرہ کرنے مکہ مکرمہ، اور ان کو واپس کیا گیا تھا۔ تو 7واں سال اور پھر 8واں سال کی رمضان میں فتح مکہ میں بھائی ایک درخواست ہے کہ یہ تو بالکل ایک کھلی چیز ہے اور سب اس چیز کو جانتے ہیں مانتے ہیں، یعنی شریعت سے آگے کی شریعت تو ہے ہی ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اتنا عام فہم چیز ہے کہ کوئی اگر چاہتا ہے کہ میری تصویر نہ کھینچی جائے تو اس کو تصویر اس کی کھینچنا ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ عام آپ جائیں گے دنیا میں کہیں بھی تو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم آپ کی تصویر کھینچ لیں، اجازت لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اتنا تو ہونا چاہیے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، دینی ماحول ہے، تو مہربانی کر کے تصویر ہرگز نہ لیں، کسی نے لے لی تو مٹا دیں، کیونکہ یہ ساری تصویریں بغیر اجازت ہیں۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ وہ فتح مکہ 2 سال بعد ہوا، یہ حدیبیہ ہے جس میں امن قائم ہو گیا، دروازہ کھل گیا کہ آؤ دیکھو مدینہ منورہ، جنگ ختم ہو گئی، مستقل جنگ چل رہی تھی کافروں سے مشرکوں سے، اب وہ جنگ بندی ہو گئی، اور اب رشتہ داریاں تھیں، دوستیاں تھیں، تو مکہ مکرمہ والوں کے لیے موقع ملا اور چاروں طرف کے قبائل موقع ملا کہ آؤ دیکھو مدینہ منورہ میں اپنے دوستوں سے ملو، اور اس بہانے سے وہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کتنا اونچا پہنچ گئے، کیا تھے کیا بن گئے۔ تو 2 سال بعد فتح مکہ میں 10,000 کا لشکر لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ادھر 1400 ادھر 10,000، 2 سال میں۔ وہ تو جو آتا تھا وہ کہتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے بھی یہ کرنا ہے۔ تو نتیجہ 13 سال کی محنت کا مکہ مکرمہ میں اور 6 سال کی محنت کا مدینہ منورہ میں، 19 سال کی محنت کے بعد ایسے لوگ تیار ہو گئے کہ دروازہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ روم کو بھی تم نے دیکھ لیا، فارس کو بھی تم نے دیکھ لیا، وہاں کی شان و شوکت دیکھ لی، اور دیکھو مدینہ منورہ کیا چیز، اور وہاں کی محبتیں، وہاں کا عدل، وہاں کی برکتیں، وہ جو دیکھتا تھا کہتا تھا یہ تو مجھے بھی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کا نام ہی تھا دار الہجرت، کہ جو اپنی زندگی دیکھ لی اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ زندگی یہ جینے کے لائق نہیں ہے، تو وہ جائے مدینہ منورہ میں وہ زندگی سیکھے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند کی، جو واقعی جینے والی زندگی ہے۔ 13 سال اور 9 سال 6 سال 19 سال کی محنت ہوئی، ایسے لوگ جو کسی لائق کسی لحاظ سے نہیں تھے وہ ایسے بن گئے کہ ان میں کوئی کمی کسی لحاظ سے نہیں تھی۔ آخر میں نتیجہ نکلا وہ تو سب کو بہت پسند ہے، اور اس کی ذکر بھی کرنا بھی چاہیے کہ اخلاق ہوں اور معاملات ٹھیک ہوں اور معاشرت ٹھیک ہو اور عدل ہو تو ٹھیک ہے، لیکن کیسے ہو، وہاں پہنچیں گے کیسے؟ میرے بھائیو دوستو، آج جو محنت ہو رہی ہے تو وہ اسی چیز کی ہو رہی ہے کہ وہ جس محنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ بس کر کے چلے گئے اور کچھ نہیں چھوڑا، وہ تو نمونہ ہے۔ نمونہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے پھر بہت سی، وہ درزی کو نمونہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نمونے پہ 20 جوڑے بنانے ہیں تمہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ویسا بنائے۔ تو نمونے کا مطلب ہی یہی ہے، جس ذات کو، جس شخصیت کو، جس ہستی کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی چیزیں ساری اسی لیے تو ہیں کہ اس کی نقل اتاری جائے، اس جیسا
بہت سے لوگ اسی جیسے، ساری امت اسی جیسا کرے جیسے انہوں نے کیا. تو یہ 19 سال کی محنت جس سے انسان یہاں سے وہاں تک پہنچے، مکہ مکرمہ میں جاہلیت کے زمانے کی گراوٹ سے لے کے وہ جو مدینہ منورہ میں کمال تھا انسانیت کا وہاں تک پہنچے، یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے محنت کا کہ ایسے کام کیا جاتا ہے. تو آج جو نام بہت سے دیے ہیں، تبلیغ و دعوت اور مختلف چیزیں، مختلف نام دیے جاتے ہیں تبلیغ والے، وہ اس نام سے جو کوشش ہو رہی ہے وہ مکہ مکرمہ والی محنت اس کو دوبارہ زندہ کرنا، وہ پھر مدینہ منورہ والی محنت اس کو دوبارہ چالو کرنا، کہ وہ محنت ہوگی تو ساری امت میں جو بگاڑ آیا ہے، اور بگاڑ تو ہے، اور جو باتیں ہم مکہ مکرمہ کے حالات کے پڑھتے ہیں تو شاید اتنی بری نہ ہو، لیکن اس رخ پہ تو چل پڑی امت. تو واپس لانے کا طریقہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور 19 سال کی محنت میں کہاں سے کہاں امت پہنچ گئی. تو میرے بھائیو دوستو، نتائج انشاءاللہ وہی آئیں گے، اور وہ نتائج سنتے ہیں، سناتے ہیں، اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں، اور کیسے کہ ہر گھر میں بھوک ہے لیکن کوئی کھانے کو تیار نہیں کہ میرا پڑوسی کھا لے، کوئی بات نہیں ہم صبر کر لیں گے، میرا پڑوسی کھا لے. اور جان جا رہی ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، اور کوئی آ کے پانی لاتا ہے تو کہتے ہیں آواز آئی دائیں بائیں سے کہیں سے کہ کوئی کسی اور کو بھی چاہیے. اس وقت بھی اپنی ضرورت کی فکر نہیں کہ اس کو پلا دو، چھوڑو مجھے اس کو پلا دو. اور پیاس کی حالت میں جان چلی گئی لیکن دوسرے کی حاجت کو پیچھے نہیں کیا کہ نہیں میری حاجت کی فکر نہیں کرو، اس کو پلاؤ. تو یہ واقعات واقعی شاندار ہیں. وہ ذکر ہوتا رہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال گری، یہودی نے اٹھا لی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، وہ کہتے کہ لاؤ میری ڈھال. نہیں، وہ گئے قاضی کے پاس اور قاضی سے فیصلہ کروایا، وہ فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا اور انہوں نے مان بھی لیا. اب یہ واقعی ایسی عدل کی مثال ہے کہ ہر کافر، مسلمان، ملحد سب کہیں گے یہ تو بڑی شاندار، یہ ہے، ایسا ہونا چاہیے. تو یہ جو نتائج ہیں یہ تو سب کو بہت اچھے لگتے ہیں. اس میں تو اسلام کی بھی شرط رہی ہے کہ ایسے معاشرت، ایسے اخلاق، لین دین. واقعہ سنایا جاتا ہے کہ صحابی گئے اور گھوڑا کوئی بیچ رہا تھا، پوچھا کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 100. نے کہا 200 میں دے دو گے؟ کہا 200 میں لے لیجیے. 300 میں، 400 میں، 500 میں. 500 600 کتنے پہ جا کے سودا ہوا. اب وہ ساتھ کھڑے تھے تو وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ تو 100 میں دے رہا تھا. تو جو بات فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ آدمی یا تو جانتا نہیں تھا کہ اس کی قیمت گھوڑے کی اتنی ہے تو انجانے میں بیچ رہا تھا 100 کا، یا پھر مجبور تھا، مجبوری کی وجہ سے 100 کہہ رہا تھا. گھوڑا تو تھا 500 600 کا. تو میں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں، میں کسی کی قیمت بھاؤ نہ جاننے سے فائدہ اٹھاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے. اب یہ واقعہ تو سب کے سامنے ہے کہ یوں کیا انہوں نے، اور حیرت ہوتی ہے کہ دیکھو کتنا شاندار معاملہ کیا. لیکن پیچھے کیا ہے؟ پیچھے ایک آدمی کے دل کی بات ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے سیکھا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ چیز پیچھے ہے، اس کے نتیجے میں بہت سے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں. اب وہ تو ان کی ایک واقعہ ہے نا سودا کا، پتہ نہیں اور کیسے ان کی زندگی باقی اگر غور کریں معلوم ہو تو دن ہر دن ایسے واقعات ہوتے ہوں گے ان کی زندگی میں. وہ ہر صحابی کی اور انفرادی، اجتماعی
زندگی میں ایسے ایسے شاندار واقعات ہیں کہ جو مثال ہیں، اور مسلمان کے لیے، کافر کے لیے، ملحد کے لیے، اللہ کے منکر کے لیے، سب کہیں گے ہاں یہ تو بڑی شاندار بات ہے، یہ تو بڑی شاندار بات ہے، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں اختلاف۔ لیکن یہاں تک پہنچے کیسے؟ تو میرے بھائیو دوستو، وہ اس میں جا کے پھر راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے عیسائی تھے اور سردار تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور سردار تھے، اچھا ان کا اٹھنا بیٹھنا سلیقہ تھا، رکھ رکھاؤ والے آدمی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہوتا تھا رغبت تھی کہ مسلمان ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو پہلے سے ایک دین پر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عدی، تم جو میرے ساتھ نہیں دیتے، میرے ساتھ نہیں جوڑ رہے، وہ اس لیے کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ گرے پڑے لوگ میرے ساتھ ہیں، عوام الناس، کوئی بہت زیادہ سمجھدار، کوئی بہت زیادہ مالدار، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ محنت، حضرت عدی اس وقت تو عدی تھے، مسلمان نہیں تھے، یہ محنت نہیں سمجھ میں آ رہی تھی جس کا نتیجہ آگے ہونا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے نظر ان کی ہٹائی اور کہا نتیجے کی طرف دیکھو کہ عدی ایک وقت آئے گا کہ ہیرا مقام سے ایک عورت چلے گی، نوجوان، زیوروں میں لدی ہوئی، اکیلی، اور وہ مکہ مکرمہ آ کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس جائے گی، اور کوئی اس کو میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو وہ جو نتیجہ جو کہ ہر کافر مسلم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کے سامنے رکھا، اور وہ بھی حیران ہوئے کہ ہیرا، ان کو تو پتا تھا کہ راستے میں کتنے ڈاکوؤں کے قبائل، طرح طرح کے لوگ تھے، تو یہ وہاں سے ایک اکیلی عورت زیوروں میں لدی ہوئی آئے گی اور ایسا امن ہوگا۔ تو نتیجہ رکھا جاتا ہے، کیوں کہ لوگوں کو محنت کی طرف متوجہ کریں۔ محنت نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کون سی بات ہے، یہ غریب لوگ جمع ہیں، اور وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 40واں مسلمان ہوں۔ اب وہ 8 سال کی محنت ہوئی ہے، اور کبھی، اور ایسا نہیں کہ تھوڑی ہلکی پھلکی محنت، دن رات کی محنت۔ اب وہ مہینوں میں کوئی آدمی بات مان رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے نہ، وہ بھی کہہ رہا ہے نہ۔ تو کوئی دنیا والا دیکھے گا، میرے جیسے دیکھے گا تو کہے گا یہ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے مکہ مکرمہ میں، جو ہو رہا ہے وہ تو روم میں ہو رہا ہے، دیکھو وہاں کیسی فوجیں ہیں اور کیسے ان کا فوجی نظام ہے، تربیت ہے، اور وہاں دیکھو فارس والوں کے پاس کیسے گھوڑے ہیں اور کیسے جنگوں میں لڑتے ہیں، کیسے ان کے مالداروں کی زندگی۔ ہم تو کہیں گے یہاں ہو رہا ہے، فارس میں ہو رہا ہے، روم میں ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ میں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور وہ جو ایک ہے ہستی، شخصیت، وہ تو کوئی ان کی مانتا ہی نہیں ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کوئی سن ہی نہیں رہا ہے ان کی، وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ محنت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ تو جب نتیجہ سامنے آئے گا تو روم والے، فارس والے، ان کی سمجھ میں آئے کہ یار یہ تو بڑی شاندار کام ہو گیا، وہ کام وہ نہیں سمجھ میں آیا۔ تو وہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہی محنت تھی، آج بھی ان نتائج کی تلاش میں ساری دنیا ہے۔ لیکن کوئی کہتا ہے کہ اس کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے لیے وہ صنعت چاہیے، کوئی کہتا ہے زراعت مضبوط ہونی چاہیے۔ تو مسائل، نتائج، انہیں نتیجے تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن مختلف راستے بتائے جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی دوستو، سچی بات ہے کہ ہم اور آپ تو اس چیز کو جانتے ہیں کہ راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کر کے، چل کے انہوں نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ راستہ ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ دنیا کی خیریں ہی صرف، ابھی تک تو دنیا کی خیروں کی بات ہو رہی ہے، آخرت تو آخرت ہے۔
تو اگر ہم خیر چاہتے ہیں کسی قسم کے بھی تو کوئی راستہ نہیں سوائے یہ کہ ہم جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اس طرح کی محنت پر یہ امت آ جائے، اور کوئی راستہ نہیں۔ اور جب امت اس راستے پہ چل پڑی جس راستے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈالا تھا، تو کچھ دنوں تک ایسا ہی ہوگا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ افراد کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، لیکن میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، میں تو اس میں میرا یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے، میرا وہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ اور اجتماعی طور پہ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی نتیجہ کوئی چیز سامنے آ نہیں رہی ہے۔ وہ تو لوگ ایسے بنے، مکہ مکرمہ کی محنت اور پھر مدینہ منورہ کی محنت میں اجتماعی شکل ایسی بنی کہ اللہ رب العزت ساتھ ہو گیا۔ اور سارا کام یہی ہے کہ کسی طرح سے اللہ رب العزت کی مدد، اللہ کی رحمت اس امت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہتھیاروں کا مقابلہ ہتھیاروں سے نہیں کیا، ان کی مالداری کا مقابلہ مالداری سے نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار والے اور مال والے اور مختلف قسم کی جس کو سمجھداریاں سمجھی جاتی ہیں ان سمجھداریوں والے، ان کے مقابلے میں صحابہ کرام کو اعمال کو اس طرح کرنا سکھایا جس پر اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جاتا ہے۔ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، بلکہ امت میں سارے وہ اعمال موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، صرف عمل کافی نہیں ہے، عمل کو اس شکل میں ہونا کہ جس کی وجہ سے وہ قبولیت تک پہنچے۔ مسئلہ اس کا ہے کہ نماز پڑھی تو لیکن کسی کو 10واں حصہ ثواب مل گیا اس کا، کسی کو 9واں حصہ، 8واں حصہ، آدھا، کسی کو پورا ثواب ملا۔ اب نماز دونوں پڑھ رہے ہیں، یہ سارے پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کی نماز ایسی ہے کہ پورا ثواب مل رہا ہے، ایک کی نماز ایسی جس کو کچھ نہیں مل رہا، یہ بھی ہے۔ ایک نماز ایسی بھی ہے، نماز تو ہے، نماز کی شکل ہے، لیکن حقیقت اتنی گر گئی کہ اس نماز کو گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی نماز نہ پڑھنے سے تو بہت بہتر ہے، لیکن جو اس نماز پہ ملنا تھا اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا، خوش ہو جاتا کہ میرے بندے نے ایسی نماز پڑھی، اور پھر اس کی دنیا بناتا، آخرت بناتا، اس کے ساتھ ہو جاتا، ضرورت ہے تو فرشتوں کو اتارتا، جو اس بندے کی ضرورت ہے، میرا بندہ۔ تو نماز تو یہاں تک پہنچا سکتی تھی، لیکن ایسی تھی ہی نہیں۔ تو آخری چیز یہ ہوئی کہ گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی گئی، فریضہ ادا ہو گیا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ نماز اس لائق نہیں تھی کہ اللہ کی مددیں، نصرتیں، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو یہ ہے، اس کے پیچھے چلو۔ مدینہ منورہ والوں کا اعمال کیسے تھے؟ قبولیت اس درجے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونے کے طور پہ ساری دنیا کے لیے رکھا کہ یہ ہے دار الہجرت، زندگی چھوڑنی اپنی، کام کی زندگی چاہتے ہو جاؤ، یہ ہے، ان سے سیکھو۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مال والوں کے، اسلحے والوں کے، حکومت والوں کے، سمجھداری والے کے مقابلے میں مال، اسلحہ، حکومت، سمجھداری میں نہیں لگایا کہ جاؤ روم والوں سے سیکھ لو کچھ، جاؤ فارس والوں سے سیکھ لو، بلکہ اتنا پکا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا پکا کیا صحابہ کرام کو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک موقع پہ غالباً وہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پہ لمبا سفر کر کے پہنچے، ایک اونٹ تھا، غلام تھا، وہ خود تھے، باری باری اوپر نیچے، باری ایک دفعہ حضرت عمر بیٹھتے تھے رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ غلام بیٹھتا تھا۔ اب وہاں پہنچے تو کندھے پہ انہوں نے اپنے چمڑے کے موزے رکھے ہوئے تھے، باری ان کی تھی اونٹ کو کھینچنے کی، تو غلام اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ یہ تو ایسی شکل ہے، یہاں والے اس کو نہیں پسند کرتے،
تو شاندار گھوڑا، اچھے لباس، اچھا جوڑا لائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے چلو پہنا دو، وہ بیٹھ گئے۔ لیکن وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات کو چھوڑ کے گئے، ان کی نظر اس پہ رہتی تھی کہ وہ سرمایہ ہاتھ سے نہ جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سرمایہ کہاں ہے، ہماری زندگی جو ٹھیک چل رہی ہے، اس میں جو خیر ہے، اس میں جو خوبی ہے، وہ مال نہیں ہے، وہ اسلحہ لوگوں کے واہ واہ زندہ باد نہیں ہے، وہ جو صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمارے ساتھ کر رہا ہے، وہ صفات ہیں۔ گھوڑے پہ بیٹھے اور دل پر نظر کیا اور چھلانگ مار کے نیچے آ گئے، اترے اور کہا کہ میرے کپڑے لاؤ، کہ میرا دل بدلا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو میرا دل تھا جس میں جو صفات تھیں، جو خوبیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم لے کے آئے تھے، اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اور پھر فرما دیا بہت وضاحت سے کہ ہم ایک ایسی قوم تھے جو ذلیل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں عزت بخشی۔ تو عزت کس چیز پہ بخشی؟ کہ ہمارے پاس اسلحہ ہو گیا، ہمارے پاس مال ہو گیا، ہم جنگیں جیتنے لگے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ عزت اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ہمیں نصیب فرمائی کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، کہ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، ہم اس کی تلاش میں لگ گئے، اور جیسے پتہ چلتا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے ہم وہ کرنے لگے۔ اس چیز نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم نے چاہا کہ چلو اللہ کی مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، لیکن عزت روم والوں کے طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں۔ چلو یہ لوگ کہتے ہیں نا اچھا لباس سے عزت ملتی ہے، چلو ہم بھی اچھا لباس پہن کے عزت کی تلاش کریں گے۔ اگر اس کام میں ہم لگ گئے کہ جو عزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے دی، وہ عزت ہم کہیں اور ڈھونڈنے میں لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ویسا ذلیل کرے گا جیسے ہم پہلے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، راستہ ہے، اور ایک ہی راستہ ہے، اور اس پہ ایسا جمنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو جس کا راستہ ہے وہ واقعی کہے ہاں یہ میرا بندہ ہے۔ دائیں بائیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، غریبوں کی بھی مدد کرتا ہوں، بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں لوگوں کے ساتھ، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا کوئی دھندا کاروبار تو ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر یہ سب ممکن نہیں ہے نا۔ بلکہ یوں کہیں میں تو تبلیغ کا سفر بھی کرتا ہوں، لیکن اب سفر کیسے کروں جب تک پیسے نہ ہوں؟ تو اس لیے تھوڑا کاروبار بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کاروبار میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کاروبار کی طرف اس طرح بڑھنا کہ جیسے یہ ساری میری دینداری اس کاروبار کی وجہ سے، اس کاروبار سے پیسے ملتے ہیں تو میری دینداری ہے، یہ مصیبت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے نظر کا ہٹنا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی مددیں ہٹ جاتی ہیں کہ کسی اور کے دروازے پہ تم مانگنے کے لیے پہنچ گئے، مال کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ چیز اللہ کو نہیں پسند ہے۔ کریں کاروبار، بلکہ اللہ رب العزت نے ایسی تعریف کی ہے تاجروں کی جو خریدتے ہیں بیچتے ہیں، لیکن ان تاجروں کی تعریف نہیں کی جو بہت پیسے بناتے ہیں۔ اسلامی تجارت کیا ہے کہ ایک آدمی تجارت میں ہے اور خرید رہا ہے اور بیچ رہا ہے، لیکن اس کی نظر اللہ سے نہیں ہٹ رہی، کیونکہ چیز ایسی ہے، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ جا رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، نہیں خرید رہے ہیں، تو آدمی کا دھیان انہی چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے کہ یہ ایسے مرد ہیں، کامل انسان ہیں، کہ جن کو ان کا خریدنا بیچنا، ان کی تجارتیں اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ وہاں بیٹھے دکان پر اور کاروبار بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑا مال پڑا ہوا ہے گودام میں اور دکان میں، اب ڈر لگتا ہے ایسے آدمی کو کہ اگر یہ سودا نہیں بکا میرا، وہ مال پڑا رہ گیا تو کیا بنے گا۔ لیکن ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے ہم لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، جس حال کی تلاش میں ہم نماز پڑھتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھے تو سب کو بھلا کے اللہ میں ایسا گم ہو جائے کہ بس اللہ ہے میں ہوں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ میں ایسا ہی گم ہوتے ہیں نماز دکان پہ بیٹھے ہوئے کہ تجارتیں کر رہے ہیں،
لیکن ان کو خوف اس کا نہیں ہے کہ میرا سودا نہیں بکے گا، ان کو خوف اس کا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا. ایک ایسا دن جس میں آنکھیں اور دل الٹی پلٹی ہو جائیں گی، خوف کے مارے برا حال ہوگا. تو اللہ اس دن میرا کیا بنے گا، یہ خیال نماز میں دعا میں نہیں ہے، یہ خیال دکان پہ بیٹھے. یہ ہے مرد. میرے بھائی دوستو، سچی بات ہے کہ مسلمان کی ساری زندگی دین ہے، لیکن جب نماز سے ہی ایسا حال ہو گیا کہ گندے کپڑے کی طرح منہ پہ مارا جائے، تو جس کی نماز یہاں تک پہنچ گئی تو اس کا کاروبار بھی تو ایسا ہی ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نماز تو ایسی ہے کہ اس میں غفلت ہے اور کاروبار میں دینداری ہے. اور یہ جو اخلاق کی بات ہوتی ہے، کبھی کبھی اللہ معاف فرمائے ساتھی ایسا جملہ بول دیتے ہیں، کہتے ہیں جی جو بھی ہے یہ ہے تو نہیں، اللہ کو مانتے نہیں، لیکن اخلاق ان کے بڑے اعلیٰ ہیں. ارے بھائی، اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں، اس کو تجارت کہتے ہیں. تجارتی سمجھ ہے کہ کاروبار جو کر رہا ہے وہ گاہکوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے، اکرام بھی کرے ان کا، ان کی بدتمیزیوں کو برداشت کرے. کیوں؟ پیسے نکلوانے. اخلاق تو یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے ساتھ سلوک کرے اور کسی معاوضے کی امید خیال بھی نہ ہو. یہ وہ اخلاق ہے جو چلتا رہے گا. ورنہ یہ دوسرا والا جو اخلاق ہے نا، جب لگے گا کہ ابھی اخلاق برتنے میں نقصان ہوگا مال کا، تو چھوٹ جائے گا. بہت اچھا ماشاءاللہ بڑا صبر والا آدمی ہے، صبر کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کا صبر کا دامن چھوٹ جائے گا، کیونکہ وہ صبر اللہ کے لیے جو کر رہا ہے وہ تو برداشت کرتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ نہیں کھینچے گا. جتنی زیادہ مشقت اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے مدد، قدردانی. اور یہاں پہ ایک حد تک میں اخلاق والا ہوں، اس چیز کو اپنا بھرم باقی رکھنا ہے، ایک حد تک چلے گا، پھر اس کا کہے گا نہیں بس ہو گیا، کافی ہو گیا، میں نہیں کر سکتا آپ صبر. وہ اللہ کو جو جانتا ہے وہی اخلاق برت سکتا ہے. وہ جو کہ جان جاری ہے لیکن اخلاق ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہے. حضرت اور یعنی دین کی محبت ایسی چیز کہ وہ صحابی تھے اور ان کے سولی پہ کافروں کے مشرکوں کے ہاتھ میں آ گئے، سولی پہ لٹکا دیا اور تکلیف دے کے ان کو مار رہے تھے. جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کے اور مزے لے رہے تھے اس چیز میں. اب کتنی تکلیف میں ایک آدمی ہے. تو اس وقت انہوں نے پوچھا، انہوں نے یہی سمجھا کہ جیسا ہوتا ہے صبر عام لوگوں کا ویسا ہے. اب اتنی تکلیف ہو گئی تو اب تو چھوڑ دیں گے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا جی نہیں چاہتا کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا، کہتے ہیں واللہ اگر مجھے پتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے بیچ میں بالکل امن کی حالت میں مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کانٹا ان کو چبھنے والا ہے، اب میری اس تکلیف کی وجہ سے اس ایک کانٹے کے چبھنے سے وہ بچ جائیں تو یہ تکلیف مجھے بخوشی گوارا ہے. حد نہیں ہے ان کے صبر کی، حد نہیں ہے ان کے اخلاق برتنے کی. کیوں؟ اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ یعنی جس چیز کو ہم خرچہ سمجھتے ہیں کہ میں نے صبر کیا، بڑا صبر کیا میں نے، جیسے میں نے کوئی کمال کیا، وہ اس کو کمائی سمجھتے ہیں. کہ کوئی دکاندار اس کو پریشان ہو کے نہیں کہتا ہے کہ جی میں 8 گھنٹہ بیٹھا دکان پر، گاہک آتے گئے میں نے تو کمال کر دیا، میں 9 گھنٹہ بیٹھ گیا. وہ تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے گاہک آئے اور آئے. تو میرے بھائی دوست، وہ اللہ کے لیے جب کام ہوتے ہیں تو پھر وہ مضبوطی سے ہوتے ہیں اور رہتے ہیں باقی. ہمارے حضرات اس کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو دین کے کاموں پر جم جانا، استقامت، یہ ہر ایک چاہتا ہے. اللہ کا فضل سے کوئی ایسا نہیں ہے کہتا نہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن کبھی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی ہے، کبھی جماعت چھوٹ جاتی ہے، تو استقامت نہیں ملی، جم نہیں سکا. تو استقامت کیسے ملے؟ تو ہمارے ایک بڑوں سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ بتا دیجئے
کوشش تو کرتے رہتے ہیں اچھے کاموں کرنے کی، لیکن ہاتھ سے نکل جاتی ہے بات. تو استقامت کیسے ملے؟ انہوں نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ دکاندار سے پوچھو کہ دکاندار جس کی دکان 8 بجے صبح کھلتی ہے، وہ دکان 8 بجے صبح کھلتی ہے، سردی میں بھی، گرمی میں بھی، بارش میں بھی، بیمار ہے اس وقت بھی، بخار آیا اس وقت بھی، گھر پہ مہمان آئے اس وقت بھی، بیوی سے جھگڑا ہو گیا اس وقت، کوئی حال ایسا نہیں ہے. یعنی دکان بند ہوتی ہے تو بازار والے کہتے ہیں اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا اس کے ساتھ، کوئی حادثہ پیش آیا؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ممکن ہو کہ دکان کھلے اور یہ کھلے نہ. اسی کو استقامت کہتے ہیں. یہ جم گیا، اپنی دکان کو کھولنے پہ یہ جم گیا. اور کوئی معروف چیز ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ یقین ہے کہ اس کو یقین ہے کہ مال نہیں ہوا تو میری تو بھٹا بیٹھ جائے گا، مال کے بغیر میرے سارے مسائل بگڑ جائیں گے. تو مال کا یقین نے اس کو دکان پر استقامت دے دی. اب ہر حال میں وہ دکان کھولے گا. کیوں؟ کیونکہ مال کے بغیر تو کام نہیں چلیں گے اور مال دکان سے ملے گا. میرے بھائیوں دوستوں، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ امت میں کم سے کم ایک ایسا طبقہ تیار ہو جو کہے کہ میرے کام تو اللہ کے بغیر نہیں چلیں گے. قارون جتنا مال ہو جائے میرے پاس، فرعون جیسی حکومت ہو جائے میرے پاس، قوم سبا کے بڑے باغ تھے، اتنے پھل گر رہے ہوتے تھے پک پک کے کہ ایک ٹوکری پہ ایک عورت خالی ٹوکری لے کے ایک طرف سے جائے باغ کے اندر اور دوسری دروازے سے نکلے تو ٹوکری بھر جاتی تھی. ویسے میرے باغ ہو جائیں. لیکن اللہ ساتھ نہیں ہے تو جیسے وہ سارے ہلاک ہوئے، میں بھی ہلاک ہوں گا. یہ نہیں کہ تھوڑے بہت اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو تھوڑے بہت حالات بگڑیں گے، نہیں، میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو جو لوگ اس چیز کو سمجھ گئے کہ میرے تو اللہ کی مدد کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم دائیں بائیں نہیں ہونے دیں گے. حکموں میں ایک ہمارے علماء کرام نے درجات بنائے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب اور یہ سنت ہے اور یہ مستحب ہے درجات. لیکن آپس میں کہ اگر ان دونوں اعمال کا آپس میں کوئی ٹکراؤ ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو یہ کرنا وہ چھوڑ دینا. وضو میں پانی تھوڑا ہے، اب وہ 3 دفعہ چہرہ دھونا چاہیے، لیکن اگر میں نے 3 دفعہ چہرہ دھوئے تو میرے ساتھی کے لیے وضو کا پانی نہیں ہے، تو چلو پھر 1 دفعہ دھو لو. سنت ہے اس موقع پہ، کیونکہ وہ اس کا فرض ہاتھ سے جائے گا تو ٹھیک ہے، سنت ایک چھوڑ دو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض عمل ہلکے ہیں اور بعض بھاری ہیں. ہر عمل اللہ تک پہنچانے میں برابر ہے. کہ ایک آدمی شوق کے ساتھ ایک مستحب میں لگا ہوا ہے، ارے شاید اسی مستحب میں لگنے سے اس کی بخشش ہو جائے. ہر عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والا ہے. اس پہ جم گیا، کسی عمل پہ جم گیا، شاید اللہ تعالیٰ اس کو اسی وجہ سے گویا اللہ نے دیکھ لیا کہ اس بندے کو مجھ سے محبت ہے. عمل کیا ہے کہ اللہ کو دکھاتے ہیں کہ اللہ یہ بھی مشکل آئی ہوئی ہے میرے پاس، وہ بھی مشکل آئی ہوئی ہے میرے اوپر، یہ بھی تنگی ہے وہ بھی تنگی ہے، لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ساری تنگیاں، ساری مشکلات تیرے ہاتھ میں، تیرے سامنے کچھ نہیں ہے، میں تیری مانوں گا بس. اب وہ ماننے کا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. جو بھی ہے میں مانوں گا. میرے بھائیو دوستو، مختلف حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ماننا، اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت دکھانا ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ میں یہ بات سمجھ گیا کہ تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، باقی ساری دنیا کے بغیر گزارا ہے. یہ جو قربانی ہوتی ہے، قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانی ہی قربانی ہے. تو قربانی جو ہے وہ قرب سے ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک چیز آ گئی، ہٹاؤ اس کو راستے سے. بیٹی کی محبت آ گئی، ہٹاؤ اس کو راستے سے. بیوی بچے، ان کی محبت آ گئی، جاؤ ان کو صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر موقع پہ کہ ہاں حاضر، لبیک،
جو حکم میرے رب کا حکم آ گیا, آگے کوئی بات نہیں کہ ذبح کرو اس کو, تو پہنچ گئے کہ ٹھیک ہے یہ حکم ہے, یہ کرنا ہے. اور ماشاءاللہ بچی کا بھی یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان میرا چہرہ نیچے کر دیں, ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم ماننے میں آپ ٹھٹک جائیں, نظر پڑے میرے چہرے پہ اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کانپ جائے. نہیں نہیں, حکم پورا کرنا ہے. اور ہمیں کیا کہا گیا کہ تم ملت ابراہیمی ہو, کہ زندگیاں ایسے گزاریں کہ جس میں آدمی میرے درمیان اور اللہ کے درمیان, اللہ کی ماننے کے درمیان میرا مال, میری جان, میرا جو بھی کچھ ہے لگ جانا, یہ نہیں کہ میں صرف تیار ہوں, سعادت ہے, میری خوش قسمتی ہے, اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھی بہت سا مال بھی لگاتے ہیں, مدتوں کے لیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں, کوئی سال کی جماعتیں بھی جا رہی ہیں, 7 ماہ کی بھی جا رہی ہیں, دنیا کے کونے کونے میں جا رہی ہیں. الحمدللہ بہت بڑی قربانی ہے, اس کو کم ہرگز نہ سمجھا جائے. لیکن میرے بھائی دوستو پھر بھی ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ یہ حضرات صرف تیار نہیں تھے اللہ پر لگانے کے لیے, اللہ کے رسول پر لگانے کے لیے. اتنی سی بات نہیں تھی کہ تیار ہیں, نہیں, ان کی دلی تمنا تھی کہ میرا کچھ لگ جائے, کہ جب لگتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے کہ میرا لگ گیا. ایک موقع پہ ایک صحابی نے بالکل واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ کے رسول, جو مال ہمارا آپ پر لگتا ہے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس مال کے کہ جو آپ چھوڑ دیتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ یہ بھی آپ لے لیں, یہ بھی لے لیں. اور یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. وہی بات نا میں نے عرض کی کہ اعمال پر جمنے کی بات, کہ دکاندار اپنی دکان پر محنت پہ جمع ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو مال کا یقین ہے. تو شوق سے لگتا ہے, شوق سے مال لگاتا ہے, جان لگاتا ہے کہ میری دکان سارے بازار میں سب سے شاندار بن جائے گی. تھوڑا سا 2-4 لاکھ خرچ کرنا ہوگا, کوئی بات نہیں, یعنی 2-4 لاکھ کوئی بات نہیں, دکان میری شاندار بن جائے. مجھے کوئی 10 گھنٹے کا بجائے 12 گھنٹے لگانے ہوں گے, کوئی بات نہیں, میری دکان سارے بازار میں سب سے اچھی ہو جائے گی, سارے گاہک میرے پاس آئیں گے. اب یہ شوق سے سارے کام ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ارے کیا کریں, 2 گھنٹہ بڑھانا پڑے گا دکان پہ, گاہک زیادہ آ گئے, بڑی مصیبت آ گئی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اچھا الحمدللہ میری دکان چل پڑی, گاہک زیادہ آنے لگے, تھوڑا مال لگانا ہوگا, چلو لگاؤ, تھوڑی جان لگانے کو, چلو لگاؤ, کیونکہ یہاں سے ہونا سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیو دوستو, وہ جو مدینہ منورہ میں زندگی بنی, جو زندگی نمونہ ہے قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے, ہوا میں اڑنے لگے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کیا کیا کاروبار کر لیں, کیا کیا کمالات کر لیں, ان کی زندگی نہیں بنے گی. سب کچھ کرا کے برکتیں نہیں ہوں گی, محبتیں نہیں ہوں گی, پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی. کیونکہ اللہ رب العزت ان چیزوں میں, جو ان راستوں پہ جو چلتے ہیں, ان کو موقع دیتا ہے کہ واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اور موقع کیسے دیتا ہے کہ ان کو جن چیزوں پر بھروسہ ہو گیا کہ یہ جو ہے نا یہ ہو جائے, کہ میرے پاس 1 لاکھ ہے, میرے پاس 2 ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 دے دیتا ہے. لیکن وہ جو پہلے مصیبتیں تھیں وہ تھوڑی بڑھا دیتا ہے, کہ تمہارا خیال تھا کہ 2 سے کام چلے گا, اچھا چلو یہ لو 2, اور دیکھو کام تو اور بگڑ گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آدمی تھوڑا ٹھہرے, سوچے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے کہ خیال تھا کہ 10,000 بس ہو جاتے نا تو میرا کام چلتا, 10 ہو گئے, کام وہیں کا وہیں. اچھا چلو 20 نا, 20 میں ہو جاتا, 20 ہو گیا, وہ کام وہیں کا وہیں. بلکہ اور بگڑ رہا ہے کہ گھر میں پہلے 1 آدمی کام کرتا تھا تو الحمدللہ کھا پی رہے تھے, لیکن نہیں تھوڑی سی کمی, اچھا چلو 2 کام کرنے لگے, اور پھر بھی وہیں کا وہیں. سارے کام کر رہے ہیں, پھر بھی وہیں کا وہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت موقع دے رہا ہے کہ سمجھو اس بات کو کہ یہ راستہ نہیں ہے تمہارے مسائل کے حل ہونے کا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ کی یعنی رحم کے ساتھ, محبت کے ساتھ متوجہ ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہمارے ساتھ کرتا ہے, ہماری مصیبتیں بڑھاتا ہے.
کیونکہ یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ ہم راستے سے اتر گئے اور ہم نے وہ راستہ پکڑ لیا جو کہ آخر میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ کو بھلا کے مسئلے اپنے حل کر رہے ہو، اللہ رب العزت کو جانے بغیر تم کوشش کر رہے ہو کہ میں اللہ کے بغیر بھی میرا گزارا ہو جائے گا، جیسے وہ کرتے ہیں جو اللہ کے انکار کرتے ہیں ہم بھی ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ہو جائیں۔ ان کی تجارتیں ہیں تو ان کا کام چلے گا، تو ہماری بھی تجارتیں ہونی چاہیے، ان کی نقل اتارو۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے کے لوگ ہیں کہ ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ ہی کی ضرورت ہے، کہ نہ روم والوں کے پاس کچھ ہے نہ فارس والوں کو کچھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں وہ جان ہے، وہ قیمت ہے، سارا روم سارا فارس کچھ نہیں۔ اور یہ مثال ہے، نمونہ ہے قیامت تک کے لیے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے اللہ رب العزت ان کو ہر طرف سے مستغنی کر دے گا۔ شاید ان کے پاس پیسے نہ ہوں، شاید ان کے ہتھیار شاندار نہ ہوں، لیکن بلکہ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ہتھیار زیادہ مال نہیں دیتا تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بدر میں کیا ہوا کہ وہ جو لوگ اپنے ہتھیاروں پہ اعتبار کیے ہوئے تھے، بھروسہ کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے گویا ان سے کہا کہ لے آؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے، آ جاؤ میدان میں سب کچھ لے کے۔ اب ہر آدمی نے، یعنی یہ جنگجو لوگ تھے، ہر کے پاس اپنا ایک پسندیدہ گھوڑا تھا اور جو پسندیدہ کئی تلواریں ہوتی تھی ایسے آدمی کے پاس، اپنی پسندیدہ تلوار نکالی، اپنا شاندار جو ڈھال نکالا، پوری تیاری کر کے آئے کہ جنگ میں جا رہے ہیں۔ ادھر 313 نہتے، ایک آدھ تلوار کسی کے پاس اتفاقاً تھی، کسی کے ہاتھ میں ایک آدھ ڈنڈا تھا بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم پوری تیاری کر لو، ان کو کوئی چیز ساتھ لینے نہیں دی اور جمع کر دیا کہ اب کر لو جو کر سکتے ہو تم۔ اور اب جو وہ ہارے تو، اور یعنی اس کے خود فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے کیوں کیا، کہ اس دن جو مارا جائے وہ سمجھ، کھلی آنکھوں مارا جائے، وہ سمجھے کہ میں کیوں مارا گیا، اس لیے نہیں کہ میرے پاس ہتھیار نہیں تھا، گھوڑا نہیں تھا، تلوار نہیں تھی، سب تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اور معاملہ ہے۔ ان کے ساتھ ایک ایسی ذات ہے کہ کوئی گھوڑے کوئی ہتھیار کسی کام کے نہیں آتے، ہم تو جو کچھ تھا لے کے آگے تھے۔ اب ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ سمجھو اس بات کو کہ ایک ایسی ذات ان کے ساتھ ہے، تمہیں بھی اس کی ضرورت ہے، ورنہ تمہارے کام نہیں چلیں گے، تمہارے سارے ہتھیار بیکار ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کو بدر میں استعمال کیا گیا کہ کافروں کو سمجھائیں کہ تو غلط راستے پہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ان کے لیے ایک موقع دینے کی بات ہے، موقع دیا ان کو کہ بھئی آ جاؤ، بس سمجھو اس بات کو۔ اب یہ بار بار بدر والا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا اور ہم اس کو دیکھ کے دور سے کہیں واہ 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 واہ، نہیں، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک موقع پہ دشمن کے لشکر بہت بڑے پھیلے ہوئے اور مسلمان بہت تھوڑے، تو کسی نے کہہ دیا کہ آج دشمن کتنے زیادہ ہیں اور مسلمان کتنے تھوڑے ہیں۔ تو ایک صحابی بول پڑے کہ غلط بات کہی تم نے، غلط کہا، مسلمان کتنے زیادہ ہیں اور کافر کتنے تھوڑے ہیں، حالانکہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے جو بات فرمائی کہ اگر تم ہمارے ساتھ بدر کے دن ہوتے نا تو یہ جملہ نہیں بولتے۔ ایک سیکھی ایک بات بدر میں، یعنی کہ بدر دیکھا کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا، نہیں، سیکھا کہ ایک راستہ ہے کہ جس نے اللہ کو ساتھ لے لیا، وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں وہی زیادہ ہے، اور جو آ گیا مقابلے میں اور اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے تو ساری دنیا لے کے آ جائے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ اب یہ ایک بنیاد تھی زندگی کی جو زندگی مدینہ منورہ میں آگے چلی، اسی بنیاد پہ اخلاق تھے، معاملات تھے، معاشرت تھے۔ جب آدمی گھر میں گھستا ہے اور اس کے چھوٹے اس کے ساتھ ضد کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ غصہ تو آئے گا کہ جس بچے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا اور اس پہ خرچہ کیا اور اب آ کے آنکھیں دکھا رہا ہے مجھے، غصہ تو آئے گا۔ لیکن جس کو اللہ یاد ہے کہ وہ اللہ تو ہے اور مجھے تو اللہ کی ضرورت ہے، تو میں وہ کروں گا اس بچے کے ساتھ کہ جس پہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہو جائے۔ وہاں بھی اسی طرح چلے گا، دکان پہ دکانداری میں معاملات ہوتے رہتے ہیں، لین دین میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں،
دو بھائی تو باپ کا انتقال ہو گیا، اب وراثت میں زمین، اب وہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ جتنی بھی زمین ہے میرے بھائی کا میرا بھائی ہونا یہ زیادہ قیمتی ہے، میں زمین لے لوں اور بھائی سے جھگڑا ہو، اس کا کیا فائدہ؟ تو اب ایک بات ہے دل میں کہ زمین کی وہ قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں باتیں کہ دیکھو رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری قیمتی ہے، اور یہ کیا ہے، ٹھیک ہے لے لو تم، ساری وراثت تم ہی لے لو، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ساری جو قصے ہیں ان کو سن کے جو آدمی کا دل بلند ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، وہ کرے گا کون؟ وہ کرے گا جس نے پہچانا کہ ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہے، زمین کی بھی نہیں ضرورت ہے مجھے، بچے میری مانے بہت اچھی بات ہے، نہ مانے اس کی بھی نہیں ضرورت ہے مجھے، جب اللہ ساتھ ہے کافی ہے میرے لیے۔ اور صدر بن گیا، وزیر بن گیا، تلوار ہاتھ میں آ گئی، دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے، وہاں بھی اس کی اس بات کی طرف نظر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اور مشکل ہوتا ہے، ادھر جذبات ہوتے ہیں۔ یہ بعض دفعہ ہمارے جو بڑے تھے پرانے علماء وہ قصے بناتے تھے سمجھانے کے لیے کہ جنگ میں ہیں اور ایک صحابی نے تلوار اٹھائی اور دشمن نے منہ پہ تھوک دیا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب وہ حیران کہ یہ کیا؟ تو اب ایک آدمی کی نظر ہے اپنے دل پہ کہ میں پہلے تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب غصہ آ گیا، میں غصے کے لیے نہیں ماروں گا تمہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں لڑ رہا ہوں، میرے غصے کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایسا بن جائے آدمی کہ چاہے جنگ میں ہو، چاہے گھر پہ ہو، چاہے دکان پہ ہو، جہاں بھی ہو، اس کی نظر اس بات پہ ہو کہ مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے بس۔ دکان پہ ہوں تو پیسے بنانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، گھر پہ ہوں تو میں سکون چین کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا حکم ماننے آیا ہوں، اللہ کا جو بھی حکم ہوگا۔ اور یہ بات ہے کہ جب میں مانوں گا تو آخر کار جا کے شروع میں امتحان ہوگا، آخر جا کے سکون بھی ہوگا، اور ایسا سکون ہوگا کہ پائیدار ہوگا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہمارے حضرات اس کام کے بارے میں ایک جملہ بہت کثرت سے بولا کرتے تھے کہ بھئی یہاں تو مذہب کی زمین تیار ہو رہی ہے، کہ زمین اگر تیار کی ہے، بنیاد اگر مضبوط ڈالی ہے تو جتنی بڑی عمارت کھڑی کر لو، اور اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے، یعنی آدمی کو 5 منزلہ عمارت بنانی ہے تو گڈھا زیادہ گہرا کھودے گا، اور وہی بات ہے کہ نتیجہ تو سب کو پسند ہے، بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی، سب کہیں گے واہ 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 واہ، لیکن جب وہ بن رہی ہوگی تو ناواقف آدمی کیا کہے گا کہ یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہو؟ جی 5 منزلہ عمارت بنا رہی تو بناؤ نا، یہ کیا کر رہے ہو، گڈھا کھودنے کا کیا فائدہ؟ گڈھا نیچے جا رہا ہے اور عمارت اوپر جاتی ہے تو تم نیچے کیوں جا رہے ہو، اوپر لے جانا ہے نا۔ تو وہ ہنسے گا، کہے گا میاں جی تم جاؤ اپنا کام کرو، کیونکہ جتنا اوپر جانا ہے اتنا نیچے گڈھا کھودنا ہوگا، ایسا کام کرنا ہوگا جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے بتایا، اللہ نے عبادت کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھو فجر کی، 3 پڑھو مغرب کی، 1 رکوع ہو 2 نہیں ہو، سجدے 2 ہو، مزہ آ رہا ہے تیسرا کر لوں نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی۔ عبادات وہ چیز ہے کہ جس میں کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی، کیوں؟ ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا، اللہ نے رسول۔ اب یہ اللہ کی ماننے کی ایک عادت پڑتی ہے آدمی کی کہ میں تو اللہ کا ہوں، میں اللہ کی مانوں گا۔ اس میں پکا ہو گیا تو دکان پہ بیٹھے بھی اللہ کا بندہ بن کے بیٹھے گا کہ میں تو اللہ کا ہوں، میں اللہ کی مانوں گا۔ پیسے چلے جائیں، آ جائیں، آتے وقت بھی اللہ کی طرف نظر، جاتے وقت بھی اللہ کی طرف نظر۔ صدر بن گیا، وزیر بن گیا، حکومت باقی رہے گی، ٹھیک ہے، حکومت چلی جائے گی، ٹھیک ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں حکومت کا بندہ نہیں ہوں۔ تو بندگی سیکھنے پر محنت لگتی ہے۔ بندگی کیا کہ میں یہ دیکھوں گا، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، وہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، میرا گھر، میرے بیوی، میرے بچے، یا سارا پاکستان، یا ساری دنیا میں پھیلی ہوئی امت، جو حالات آ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت بھیج رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں قوم والے پیچھے پڑ گئے، فلاں ملک والے پیچھے پڑ گئے تو یہ ہو گیا، نہیں، یہ سب
وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یاد دہانیاں آ رہی ہیں کہ تم تو میرے بندے ہو، کہاں چلے گئے؟ تم ملک کی سن کے زندگی گزارو گے، مال کی سن کے زندگی گزارو گے، میری نہیں مانتے، تم تو میرے ہو۔ جو آگے زیادہ نکل جاتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ چلنے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا حساب تو آخرت میں ہوگا، لو مال کر لو جو مزے تم کر سکتے ہو۔ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب اپنے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو جن ترکیبوں سے اور ترتیبوں سے ان کی بنتی بھی نظر آ رہی ہے، اللہ ان کی بننے نہیں دیتا کہ تم اس راستے والے نہیں ہو، وہ راستہ تو جہنم میں جا رہا ہے، وہاں ان کا حساب ہوگا، تم اس طرف کیوں چل پڑے؟ ہمارے حضرات مثال دیتے تھے کہ ایک قیدی ہے، کہتے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ اصول ہے کہ جس کو سزائے موت ملتی ہے تو آخری رات وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ مجھے جو چاہو، کہتے ہیں تم جو چاہو تمہارے لیے ہم دسترخوان پہ جمع لے آئیں گے، مرغی کھانی ہے، مچھلی کھانی ہے، بکرا کھانا ہے، لسی پینی ہے، تم جو کہو، شاندار دسترخوان لگتا ہے، کل تو لٹکنا ہے۔ اب وہ دوسرا قیدی ہے جس کو صبح آزادی ملنی تھی، وہ کہتا ہے یار اتنے دن ہو گئے ایسا کھانا تو دیکھا نہیں، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ تو اس کے ساتھی اس کو کہیں گے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، کل تم آزاد ہو جاؤ گے، جانا مزے کرنا، ابھی اس کے ساتھ بیٹھے تو اس کے ہاتھ لٹکنا ہے تمہیں، اس کا تو یہ آخری کھانا ہے، بس یہی کچھ ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، جو دوسرے ہوتے ہیں جو اس راستے پہ پڑ گئے، جہنم والے راستے پہ، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے تو ان کو پھر چھوٹ ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے تم مال جمع کرو، مال کے حساب سے تمہیں میں چیزیں بھی دے دوں گا، چیزیں استعمال کرو، کچھ نہ کچھ تمہیں چین سکون بھی دے دوں گا، چلو مزے بھی دے دوں گا، جو کر سکتے ہو۔ دل کا چین نہیں دیتا، یہ آخری موقع ایک ملتا رہتا ہے کہ تھوڑا سا وہ سوچے تو صحیح کہ ساری چیزیں آگے کچھ نہیں بنا، لیکن دوسرے دیکھ کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت وضاحت سے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو میں نے مال دیا ہے کافروں کو، اور ان کو جو ہم نے اولاد دی ہے، اس کی وجہ سے آپ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں شک میں پڑنے تھا ان کو، لیکن ہم ان کو خطاب کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ لوگ یہ اچھا نہ لگے آپ کو کہ بڑے مال ہے ان کے پاس اور بڑے اولاد ہے ان کے پاس، نہیں، یہ تو اللہ نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ ان کو انہی کی ذریعے سے آزمائے، عذاب دے، تکلیف دے۔ بھائی بچوں سے تکلیف بھی ہوتی ہے نا، 5 نوجوان بچے بڑے خوبصورت اور سب نافرمان، تو دیکھنے والا تو بڑا خوش ہوگا کہ واہ 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 واہ، اور ادھر باپ پریشان ہے انہی بچوں کی وجہ سے کہ یہ سب اس کے پیچھے ہیں کہ کسی طرح سے میں جاؤں تاکہ ان کو میری میراث ملے، لو اب کتنا پریشان ہوگا باپ، شکل تو بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو بچے میں نے دیے، بیٹے دیے ہوئے ہیں ان کو، اور ان کو مال دیے ہوئے ہیں، اس کی آپ کو ایسا نہ ہو کہ یہ اچھا لگنا لگ جائے آپ کو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے دیا کہ ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو کفر کی حالت میں نکلے، یہ جہنم کے راستے پڑ گئے ہیں، یہ جہنمی میں پہنچیں گے، وہاں حساب ہوگا۔ مسلمان اس راستے پہ چلے تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس کی پٹائی ہوگی، اس کو اس راستے سے نہیں ملے گا۔ وہ کوشش کرے کہ میں مال اپنا بڑھا لوں، میرا کام بن جائے گا، اس کا مال بڑھ جائے گا، اس کا کام بگڑ جائے گا۔ میرے بھائی دوستو، اس کام میں یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، کر لو، نہ کرو۔ مسائل کا جو حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دکھایا تھا کہ اعمال میں لگو اور اعمال کو ساری دنیا میں پہنچانے کی فکر کرو، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفیر بن جاؤ دنیا میں، کہ جو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے چاہتا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ ساری انسانیت کو اس چیز پر لانے میں اپنا سب کچھ لگا دو، جتنا لگاؤ گے اتنا میری طرف سے مددیں آئیں گی۔ لگانا پڑتا ہے شروع میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی اصل میں مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ نہیں چلتا، چالاکی نہیں چلتی۔ فرعون نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اس کو مصیبتوں میں پھنسایا
کہ ایک دفعہ مثلاً جو کھانا کھاتے تھے بنی اسرائیل والے وہ تو کھانا ہوتا تھا، بنی اسرائیل والے غلام تھے اور فرعونی سردار تھے، اب وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، وہی کھانا جب فرعونی کے منہ میں آتا تھا، پانی منہ میں آتا خون بن جاتا تھا، اور اب فرعون ہے کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں، میری چلتی ہے، اچھا کر کے دکھاؤ کچھ، اللہ تعالی کی طرف سے کیا بات ہے، کر کے دکھاؤ، اب وہ تو بے بس ہے، تو اب ہونا کیا چاہیے تھا، میں کہہ رہا چالاکی نہیں چلتی، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اسی وقت کہتا کہ اللہ میں تو بے بس ہو گیا، میری بات سمجھ میں آ گئی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام مجھے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی چلتی ہے تو اللہ ہی کی چلتی ہے، میری تو چل نہیں رہی ہے، اے موسیٰ علیہ السلام میں مان گیا آپ کی بات ہے، بغیر شرط کے، کیونکہ شرط کوئی ہے تھوڑی، یہ تو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن وہ چالاکی پہ آ گیا، چالاکی کیا، اے موسیٰ اس مصیبت کو ہٹا دو پھر ہم آپ کی مان لیں گے، اس کا تو مطلب ہے کہ مانا ہی نہیں ہے، پھر ہم مانیں گے کیا مطلب، ابھی نہیں سمجھ میں یہ بات کہ تمہاری نہیں چلتی، تو وہ حال کو بدلنے کے چکر میں تھوڑی دیر کے لیے ماننے کی شکل بنا رہا ہے کہ برا حال آ گیا میرے اوپر، چلو تھوڑا سا نا وہ شکل بنا لیتے ہیں، یہ حال ٹھیک ہو جائے پھر ہم وہیں کے وہیں ہوں گے، حالانکہ حال خود آدمی کو جگانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، زندگی گزر رہی ہے اور اس راستے پہ میں چل رہا ہوں، آگے سے آگے آگے سے آگے، کہ پہلے 1000 کماتا تھا اب میں 10,000 کما رہا ہوں، پہلے 10 تھا اب 1,00,000، اور مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو بھائی بجائے یہ کہ کسی بزرگ کے پاس جائیں کہ آپ دعا کر دیجئے ٹھیک ہو جائے، اس کے چلے جائیں، لیکن یہ اصل دعا کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو میں راستے پہ پڑ گیا ہوں مجھے اللہ صحیح راستے پہ ڈال دے، کہ جس راستے میں برکتیں خیریں بھلائیاں ہوں، اب آدمی اس طرف رخ کرے گا تو شاید اللہ تعالیٰ حالات شروع میں نہ بدلے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ واقعی پکا ہے یا نہیں، جب جم جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے مدینہ منورہ میں پھر ایسا ایک زمانہ آیا کہ بھوک فاقہ آدھی صف گر جاتی تھی بھوک کے مارے مدینہ منورہ میں، لیکن اس کو جب اس پہ پکے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ میرے بندے ہیں، اور اس بھوک کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے، خوف بھوک پیاس سردی ہر چیز سے آزمایا اور یہ ہر حال میں پکے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے روم والوں کا سونا چاندی وہ ڈھیر لگتا تھا مدینہ منورہ میں، فارس والوں کا روم والوں کا اتنا اونچا ڈھیر ہوتا تھا کہ ایک آدمی اس طرف کھڑا دوسرے آدمی اس طرف کھڑا اس کو نظر نہیں آتا تھا، اور کیا ہے سونا چاندی زیور، بوریاں بھر کے سونے کے سکے گھروں میں آتے تھے کہ یہ تمہارا حصہ ہے، کیوں، اب ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، یہ چیزیں ان کا دل کا جو کی توجہ اللہ سے نہیں ہٹا پاتی تھی، اب دے دو ان کو دنیا ساری، تو میرے بھائی دوستو حالات بھی پھر سنبھلے، لیکن جب انہوں نے بہت دن صبر کیا جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سب کچھ ٹھیک کیا، راستہ ایسا ہے کہ شروع میں مشقت آتی ہے، لیکن پھر جو اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جاتا ہے تو مخلوق وہ کر ہی نہیں سکتی ہے، جو اللہ مخلوق کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، چھوٹا سا برتن ہے وہاں بھی اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ خوش ہو کے دینے لگتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مسائل تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیر سے مسلمان ہوئے، مسلمان ہو گئے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آخر میں آئے، آخری 3 سال ملے ان کو، اب ان کو احساس تھا کہ میں بہت دیر سے پہنچا ہوں، تو انہوں نے جو اپنا مسئلہ بنایا جس چیز کو، وہ تو یہ تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مجھ سے چھوٹ نہ جائے، اور سنتے رہتے تھے، یاد کرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، اور کسی کام میں لگنے کو تیار نہیں تھے کہ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف سے باہر آئیں، مسجد میں آ کے وہ بات کریں اور میں کہیں بازار میں پھر رہا ہوں۔ یقیناً ان کو پتا تو نہیں تھا کتنے سال باقی ہیں، لیکن ان کو محسوس ہو گیا تھوڑا وقت باقی ہے، تو ہٹتے نہیں تھے وہاں سے۔ اب یہ ایک مسئلہ کہ ان کو خوف تھا کہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، لیکن ساتھ اب دوسرا مسئلہ کہ کھانا پینا
اور ماشاءاللہ لوگ ایسے تھے کہ یعنی بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن دائیں بائیں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ بھوک کی وجہ سے ہوا ہے. وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں مرگی کا دورہ پڑا ہے کیا ہے، حالانکہ کچھ نہیں تھا، بھوک تھی. اب ایسی بھوک تو کافی دنوں کے صبر کے بعد ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو جائے آدمی، لیکن وہ ہلتے نہیں تھے بس کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ مجھے نہیں چھوڑنا. ایک چیز ہدف بنائی انہوں نے، اور اب رکاوٹیں آ رہی ہیں برداشت کر رہے ہیں، بھوک شدید برداشت کر رہے ہیں، بھول رہے ہیں تو اب یاد کرنے میں لگے ہوئے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک دیکھا کہ یہ تو بندہ جمع ہوا ہے اس بات پہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مددیں آئیں کہ جو ہمارے تصور سے آگے کی. کہ پہلا جو بڑا مسئلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ان سے ان کی چادر مانگی اور ان کچھ پڑھ کے اس پہ کہا کہ اچھا اب یہ چادر پہن لو. وہ چادر اوڑھی تو کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے کوئی ایک بات نہیں بھولتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. اور یعنی بعد میں لوگوں نے امتحان لیا کہ 1 سال بلایا اور حدیثیں سنی اور لکھ لی، پردے میں ایک آدمی کو پیچھے بٹھا دیا. پھر دوسرے سال آیا کہ وہ جو پچھلے سال آپ نے سنائی تھی نا ذرا دوبارہ سنائے. دوبارہ سنی تو حرفن جو پچھلے سال کا تھا وہ اس سال کا. ایسا پکا اللہ نے ان کو حفظہ دے دیا. ایک مسئلہ حل. دوسرا مسئلہ پھر حل کیا ہوا؟ بھوک کا مسئلہ. تو ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوٹی سی ایک تھیلی سی تھی جس میں کھجور رکھتے تھے وہ، تو ان کو کہا کہ ذرا تھیلی لاؤ، اور تھیلی میں کچھ پڑھ کے پھونکا اور پھر اس کو 36 سال تک اس میں سے کھاتے رہے. کہا کہ کھاتے رہو کھلاتے رہو، الٹا نہیں کرنا اس کو. اب وہ اتنی سی تھیلی، اللہ نے ایسی برکتیں دی. لیکن میرے بھائی دوستو یہ کب ہوا؟ جب شروع میں صرف اللہ کے بھروسے پہ قدم اٹھایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا علم، ان والا دین چاہیے، اور جو مجھ پہ گزرے گزر جائے، میں اس کی طرف توجہ نہیں دوں گا، میں تو لگا رہوں گا. میرے بھائیو دوستو اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے اپنی طلب میں اپنے آپ کو سچا دکھانا پڑتا ہے کہ اللہ مجھے دین چاہیے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کا ملنا ہے، اسی میں میرے سارے انفرادی اجتماعی مسئلوں کا حل ہے. چاہے ملکوں میں جو حالات بگڑ گئے امت پہ، چاہے میرے گھر میں جو حالات آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ بھیج رہا ہے، وہ بھی اللہ بھیج رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں غلط راستے پہ پڑ گیا. مسئلہ صرف نماز روزے کا نہیں ہے. نماز روزے اپنی جگہ میں بڑی شاندار چیز ہے، لیکن نماز روزے کو اپنی ہر بھلائی کا مدار اور بنیاد سمجھنا یہ رہ گیا. نمازی بھی مسجد میں کھڑا دکان کو کیوں سوچتا ہے نماز میں کہ امام صاحب آپ اتنی لمبی صورتیں پڑھ دیتے ہیں، میں تو دکان سے اٹھ کے آیا ہوں، جلدی سے پڑھیے نا نماز. میں مسلمان ہوں، نماز پڑھوں گا، لیکن کام میری دکان پہ بنتے ہیں، دکان کھلی ہوئی ہے، آپ نماز کھینچ رہے ہیں لمبی. تو یہ کیوں آ رہا ہے دل میں؟ کیونکہ کام میری دکان سے بنتے، نماز میں پڑھتا ہوں. جب دل میں یہ والی بات آئے گی کام میرے اللہ بناتا ہے، میں نماز میں کھڑا ہوں، یہاں میرے کام بنے گئے ہوگا. مؤذن یہی تو کہتا ہے، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. کامیابی یہاں ہے جہاں تم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہاں کامیابی، وہاں نہیں ہے. کامیابی تو یہاں ہے. یہ چیز جو ہاتھ سے گئی تو میرے بھائیو دوستو دین کی جان نکل گئی. شکل باقی ہے، اس پہ بھی اللہ کا بہت شکر ہے، لیکن بس وہ پتہ نہیں کتنی جان باقی ہے. تو میرے بھائی دوستو جتنے مسائل ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں آگے بڑھنے سے اور دین کی محنت میں لگنے سے، دین کے لیے قربانیاں دینے سے، ان مسائل کا تعلق اسی بات سے ہے کہ ہم نے دین کو ایک اضافی چیز سمجھ لیا، ایک زائد چیز ہے. یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ جو میرے منہ میں کھانا جا رہا ہے اور پیٹ میں ہضم ہو رہا ہے وہ دکان سے نہیں، وہ نماز سے ہے. جو میرے مسائل اٹکے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ پیسوں کی کمی ہو گئی،
یا فلاں مسئلہ کھڑا، وہ مسئلے اس لیے کہ میرے رکوع میں میرا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. سجدے میں اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا ہوتا ہوں اور مجھے احساس ہی نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہوں. اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کس راستے پہ چل پڑا، اللہ تعالیٰ نے میرے حالات بگاڑ دیے. کہ اس بات کو سمجھو کہ میں تمہارے حالات بناؤں گا، اور میرے پاس اپنے مسئلے لے کے میرے پاس آؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ. آج میرا بھائی ہے، بہت محبت ہے مجھے اس سے، بڑے قریب میں ہم، لیکن میرا بیٹا پیسے اس سے مانگے تو میں اس کو خوش ہوں گا ناراض ہوں گا؟ کہ میرا بیٹا بھائی سے کیوں مانگ رہا ہے، مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ ساری دوستی اپنی جگہ پہ، لیکن میرا بیٹا اس سے کیوں مانگ رہا ہے، مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ اب بھائی سے تو میری کوئی مناسبت ہے، چلو مثالیں تو ایسی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کے بندے ہیں ہم اپنے مسائل کو لے کے دکانوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ دکانوں پر جا رہے ہیں کہ اس دکان سے میرا مسئلہ حل ہوگا. ہمیں اللہ کی طرف جانا تھا، اللہ تو میرا مسئلہ حل کرے گا. پھر چاہے دوبارہ دکان پہ جائیں، اللہ تعالیٰ دکان کے ذریعے سے حل کر دے، دکان لے کے حل کر دے، اس کی مرضی. لیکن میں بنیادی طور پہ اپنے مسئلے لے کے اللہ کے پاس جاؤں گا، پھر اللہ کی زمین میں پھروں گا، دیکھوں گا شاید اللہ کسی مخلوق کو مسخر کر دے میرے لیے، شاید بغیر کسی مخلوق کے براہ راست میرا مسئلہ حل کرے. میں تو بندہ اس کا ہوں. میرے بھائیو دوستو، ساری محنت اس کی ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے اللہ کو دکھائیں. اور اس کے لیے یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا کام ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے، فارغ لوگوں کے لیے نہیں ہے. فارغ لوگ بھی نکلے نہیں، جو مشغول لوگ ہیں، جو 20 مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ جیسے مؤذن کہتے ہیں نا، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. کہ تم اپنے طریقے سے اپنا مسئلہ حل کرنے میں لگے ہوئے ہو، اللہ کو مسئلہ حل کرنے دو. اور وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ جو مصیبت ہے ہماری، وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ مصیبت یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے طریقے سے کیوں حل نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے حوالے کیوں نہیں کر رہے ہیں. اللہ کو اللہ نہیں جانتے؟ وہی تو ہے جو سب کچھ کرتا ہے. یہ مسئلہ بھی اسی نے کھڑا کیا، اسی لیے کھڑا کیا کہ اس مسئلے سے ہٹو، میری طرف سے آؤ، اور دیکھو میں کیسے اس کو حل کرتا ہوں. کہ کیسے یعنی آسان واضح طور پہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ ویسے بھروسہ کرتے جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ تمہارا مسائل حل کرتا کہ جیسے پرندے صبح کو اپنے گھونسلوں سے اٹھتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. تو یہ جو ایک پہاڑ بن گیا معاش کا، اور حالات خراب ہو گئے اور قیمتیں بڑھ گئیں اور فلانا، اور ارے بھائی یہ کچھ نہیں ہے. اس کے پیچھے جو مسئلہ ہے وہ بڑی مصیبت ہے کہ مسائل کو ہم نے ان چیزوں میں سمجھ لیا. مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہمارے مسئلے کا حل ہم ڈھونڈتے کہ اللہ یہ کیا بات ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے سخت دن گزرا ہے طائف کا دن تھا، خود ہی فرمایا. تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو التجا کی وہ کیا کی کہ اللہ یہ جو تونوں مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو اپنے کڑوے منہ سے مجھے دیکھتے ہیں اس طرح، تو اے اللہ تو ناراض تو نہیں ہے؟ بھائی یہ مسئلہ اصل کہ اللہ تو ناراض تو نہیں ہے، اور اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے پھر آتے جائیں حالات، یہ اللہ بھیج رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں. بندہ میں اللہ کا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ کوئی حال ڈالے تو ڈالے، ناراض نہ ہو بس. اگلی بات ساتھ فرما دی، عرض کر دی، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے، عرض کر دی کہ لیکن اے اللہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ یہی حالات تو میرے اوپر ڈالے، عافیت کے ساتھ مجھے چلا لے. وہ بھی ساتھ کہتی. تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا بات ہے؟ حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے کہ یہ جو حالات اللہ تعالیٰ انفرادی اجتماعی لا رہا ہے وہ اس بات کی وجہ سے اس لیے لا رہا ہے کہ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ میری طرف آؤ. اللہ کا دین
اللہ کے دین کی محنت، یہ چیز ہمارے ذمہ تھی. اس کو چھوڑ کے ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے وہ بھی کر لیں گے، لیکن پہلے میں اپنا مسئلہ سنبھالوں. ارے بھائی یہ مسئلہ آیا اس لیے کہ میں سنبھالنے میں لگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بڑے صبر والے تھے، اتنا جلدی کوئی شکایت کوئی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن بہت مشقتوں میں ہم مشقتوں کا تصور نہیں کر سکتے جن میں ان کی زندگیاں گزری. تو کسی موقع پہ کبھی درخواست کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب تھوڑی سی کشادگی آ گئی، صحابہ کرام کے گھروں میں بھی تھوڑا بہت ہو گیا، تو آپ ہمیں بھی کچھ ہمارا خرچہ بڑھا دیجئے، کچھ انتظام کر دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ جو آیت ہے وہ پڑھ کے سناتے تھے کہ آپ کیا ہے، آپ کا کام ہے، آپ اپنے گھر والوں کا نماز کا کہیے، خود بھی نماز پہ جمیے. پھر میرا کام ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، ہم آپ سے تھوڑی روزی کمانا چاہتے ہیں، روزی تو ہم دیں گے. کہ ایک اللہ کا کام ہے، ایک ہمارا کام ہے. ہم اپنا کام چھوڑ کے اللہ کا کام کرنے کی کوشش میں لگیں گے تو ہم ہرگز 2 قدم نہیں چل سکیں گے. مشکلات بڑھتی چلی جائیں گے، بڑھتی چلی جائیں گے. اب حل کیا ہے مشکلات کا؟ یہ نہیں کہ اور زور لگاؤ کہ 2 نوکریاں تھیں 2 اور کر لو، نہیں. حل یہ ہے کہ لوٹو اس چیز سے، وہ کام جو اللہ نے ذمہ لگایا تھا جیسا تیسا ٹوٹا پھوٹا جو کر سکتے ہو کرنا تو شروع کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ سنبھالے گا. اور یہ اس لیے نہیں کہ میرا کام سنبھل جائے، اس لیے کہ میں اللہ کی بندگی میں دوبارہ آ جاؤں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے زندگی کی ترتیب خود تجویز فرمائی ہے کہ تم میری مان کے چلو، میں تمہارے انتظامات کروں گا. تمہارا کام خود بھی اس میں لگنا کہ میں اللہ کے ماننے میں لگوں گا اور لوگوں کو بھی اسی میں لگاؤں گا، اور باقی میرا کام. اور جیسے ہمارا مشاہدہ ہے کہ کسی کی کوئی وہ پولیس والا ہوتا ہے، وہ چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی ہاتھ اوپر کرتا ہے، کبھی نیچے کرتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، اور کوئی کہے کہ بھئی کوئی کام کرو، کیا یہ کیا تماشا کر رہے ہو تم؟ وہ ہنس کے کہے گا اسی تماشے پہ مجھے سب کچھ ملتا ہے. اس کے ذمہ نہیں ہے آگے کے پیسہ کما کے لاؤ کہیں سے، وہ حکومت اس کے گھر پہ پہنچائے گی کہ یہ تمہاری تنخواہ لو. تو میرے بھائی دوستو، جب ہم اللہ رب العزت کے کاموں میں لگیں گے، اب ہمارے ذمہ ایک اللہ کو اللہ ماننا کہ میں تو اس کا بندہ ہوں، باقی جتنے مجھے بلا رہے ہیں میں ان کا نہیں ہوں، میں جاؤں گا ان کے پاس، ان کا بن کے نہیں جاؤں گا. میں اللہ کا بندہ بن کے دکان پہ بیٹھوں گا. اگر بیٹھنا ہوا اور نہیں ہوا تو نہیں بیٹھوں گا، جو تقاضا ہے موقع کا وہ میں کروں گا، کیونکہ میرے جو پلنے کا تعلق ہے وہ تو اللہ سے ہے. تو میں اللہ کا بن کے دکھاؤں گا، باقی کام اللہ تعالیٰ کریں گے. ایک صحابی سمندر کے سفر میں گود میں لکڑی کا پیالہ، کوئی قیمت نہیں ہوتی لکڑی کے پیالے کی، نہ آج ہے نہ اس وقت تھی. پانی کی موج آئی اور وہ گیا سمندر میں ہوتا تو پیچھے چھلانگ مارتا کہ پکڑو، لیکن وہ اللہ کی طرف نظر ایسی تھی کہ اللہ میرا پیالہ کیسے جا سکتا ہے میری گود سے میرا پیالہ، میں تو اللہ کا کام کرنے والا ہوں. ایسے میرے بھائی دوستو اللہ تعالیٰ زندگی آسان کرے گا. جن مشکلات کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے میں جانے میں ٹھٹکتے ہیں، گھبراتے ہیں، وہ مشکلات بھی اللہ تعالیٰ حل کرے گا اللہ کے راستے میں نکلنے سے. خلاصہ یہی ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہونی بھی چاہیے، سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہیں، لیکن میرے بھائی دوستو جب تک اس راستے پر سے قدم ہٹا نہیں اور اس راستے پر پڑا نہیں تو معاملات تو اسی طرح چلتے رہیں گے. اس لیے جو چاہ رہا ہے، اور یہ بات ہے کہ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے، لیکن جو ایک قدم اٹھانا چاہتا ہے اس بات کی طرف کہ میں تو اللہ کا بندہ بن کے رہنا سیکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا کام کروں، اللہ میرا کام کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ سامنے رکھ دیا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی عالم بن جائے، بہت اچھی چیز ہے عالم بننا، لیکن سب تھوڑے بن سکتے ہیں. کوئی شیخ بن جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے کوئی بن جائے، لیکن ساری امت عالم بنے، شیخ بنے، یہ تو مشکل ہے.
لیکن یہ راستہ سب کے لیے کہ نکلو اللہ کا بندگی سیکھنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے کوشش میں لگ جاؤ، اپنی جان مال لگاؤ، حالات بگڑ رہے ہیں گھبراؤ نہیں، وہ بھی اللہ سنبھالے گا۔ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت حالات بگڑے، آپ نے سنا ہی ہوگا، بہت حالات بگڑے۔ ان حالات کے حل کے لیے کیا کیا؟ خود بھی نکلے، سب کو نکال دیا، چلو۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1.5 مہینے میں وہ سارے انتہائی خطرناک حالات کو سب کو سنبھال لیا۔ باہر سے حملہ ہو رہا تھا، رومی حملہ کر رہے تھے کہ یہ جو ہستی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی تھی، یہ تو چلے گئے نا، اب حملہ کرو ان پہ۔ اندر سے لوگ مرتد ہونے لگے، کوئی کہتا ہے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ 3 عدد نبوت کے دعویٰ کرنے والے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی یہی کام کریں گے جو انہوں نے کیا۔ ان کو کیا پتا وہ نبی تھے، آپ ہیں نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن یہ سب چاروں طرف سے حالات آئے، چاروں طرف سے حملہ ہوا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سمجھ دی اس موقع کی، اور کہا کہ بھئی سب نکل جاؤ، اور یہ حالات اللہ سنبھالے گا، ہم نہیں سنبھال سکتے۔ اور جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دن آزمایا، انہوں نے دن رات محنت کی، نہ چین دیکھا، نہ آرام، نہ کھانا نہ پینا، پھرتے رہے اور سب کو پھرایا۔ 40 دن بعد اللہ تعالیٰ نے وہیں پہنچا دیا حالات کو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ تو آج بھی میرے بھائی دوستو، اگر ہم وہ برکتیں، وہ رحمتیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو بنیاد تھی صحابہ کرام کی محنت کی، زندگی کی، وہ ہمارے لیے میسر ہے، آسان ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھانا پڑے گا۔ الحمدللہ ساتھی بہت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سو کا اچھا خاصا وقت بھی لگا ہے، بہت مبارک ہو۔ لیکن شاید اس وقت جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے نا امت کا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگایا۔ یہ جو چل پڑے کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں، لیکن ان میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو جب چلیں گے تو ان کی قربانیوں پہ اللہ تعالیٰ ساری امت کا مسئلہ حل کرے گا۔ اس لیے درخواست ہے کہ خاص طور سے جو ایسے ساتھی ہیں جو اجتماع کے لیے آئے، دعا کے لیے آئے، اور کوئی ایسا محبت ہی میں آئے، درخواست ہے کہ شاید آپ ہی میں وہ چھپا ہوا ہے ہیرا کہ جس کی برکت سے سب کا مسئلہ حل ہوگا۔ 4 مہینے یہیں سے کل دعا تک لے لیں وقت، لیکن نام آج لکھا دیں کہ 4 مہینے نقد کون تیار ہے، یہیں سے انشاءاللہ اجتماع گاہ سے آگے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com